السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آج کچھ یوٹیوبر سے اور ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر سے ملاقات ہوئی، اس میں میں بھی شامل تھا۔ 2 گھنٹے کی یہ طویل ملاقات تھی۔ عمران خان صاحب نے پہلے یہ سٹائل ہوتا تھا کہ جب بھی یوٹیوبرز کو یا نوجوان صحافیوں کو بلایا جاتا تھا تو پہلے خان صاحب خود بریف کرتے تھے، 20-25 منٹ گفتگو کرتے تھے اور اس کے بعد پھر سوالات لیے جاتے تھے۔ لیکن آج جیسے ہی خان صاحب بنی گالہ میں اپنے وہ جو لان ہے ان کا وہاں پہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں، آج میں نے گفتگو نہیں کرنی، آپ سوالات شروع کریں۔ تو فیاض راجہ صاحب نے پہلا سوال کیا اور اس کے بعد پھر جتنے ہمارے سینئرز تھے ان سب نے سوالات کیے، سب کو سوالات کا موقع ملا، تقریباً 20-25 لوگوں کو وہاں پر سوالات کا موقع ملا۔ عمران خان صاحب کی جو وہاں پہ گفتگو تھی اور پھر جو انہوں نے F9 پارک پہنچنے پر جو شہباز گل اور ایئر وائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج وہ ریلی لے کر 0 پوائنٹ اسلام آباد سے F9 پارک گئے تھے، وہاں جو انہوں نے خطاب کیا، اس کے ان دونوں عمران خان صاحب کے خطابات پر اور ان کی جو انٹریکٹیو سیشن تھا اس کے اوپر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں بنی گالہ میں جو یوٹیوبرز کے ساتھ، نوجوان صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب نے جو لب لباب تھا پوری ملاقات کا، پوری گفتگو کا، سوال و جوابات کا، وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں نے اپنے سینئر سے بھی جو وہاں پہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اب اگریسو ہو چکے ہیں، اب ان کی اگریسونیس جو ہے اس کے اندر مزید تیزی اور تلخی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہ تو وہ ڈیل دیں گے اور نہ ہی ڈیل لیں گے۔ انہوں نے وہ تمام تاثر زائل کر دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف اور زرداری نے بہت زیادہ پیغامات بھیجے ہیں عمران خان کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے گفتگو کی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی چوریوں کو، ان کی ڈکیتیوں کو اور ان کے جو پاکستان کے ساتھ جرائم ہیں ان کو انڈورس کر رہا ہوں، لہٰذا میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج خان صاحب نے سیکٹر آفس ISI جو لاہور میں ہے اس کا بھی ہلکا سا اشارہ دیا اور خان صاحب نے کہا جی ہم تو 25 مئی کے جو پولیس افسران جنہوں نے تشدد کیا نہتے شہریوں پر، پاکستانیوں پر، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے تھے، لیکن ہمیں چڑیا گھر سے کال آئی۔ تو بعد میں جب میں نے سینئر سے پوچھا کہ یہ چڑیا گھر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں جو سیکٹر آفس ہے ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا، اس کا آفس چڑیا گھر کے ساتھ متصل ہے اور وہاں پر اس کے قریب ہے۔ تو خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر جب F9 پارک میں خان صاحب آئے تو یہاں بھی انہوں نے ہلکا سا وہ والی بات کی کہ ان کو جو ہمارے IG آفس لاہور میں کالز آ رہی ہیں کہ آپ اس پر کوئی ایکشن نہ لیں، 25 مئی والے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن آج F9 پارک میں خان صاحب نے IG اسلام آباد کو بھی لتاڑا اور رگیدا اور کہا کہ IG تم اور DIG جو سہیل ظفر چٹھا ہیں وہ پہلے پنجاب پولیس میں ہوتے تھے، حمزہ شہباز کی کلاس فیلو ہیں اور ان کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے پولیس کے اندر بھی، ان کو لایا گیا تھا یہاں 25 مئی سے پہلے، ان کو بھی کہا۔ اور جو زیبا چودھری صاحبہ مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ دیا تھا جسمانی، ان کو بھی خان صاحب نے آج مخاطب کیا اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ زیبا گل صاحبہ کو بھی اسی طرح سے مخاطب کیا گیا جس طرح IG کو اور DIG کو خان صاحب نے کہا کہ تم سارے تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں اور تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور تمہیں ہم بالکل کسی طریقے سے نہیں چھوڑیں گے، اور جو تم نے بدماشیاں کی ہیں، جس طریقے سے تم نے رگیدا ہے اور جو تم نے ایکشنز لیے ہیں ان سب پر ری ایکشن ہوگا اور ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو عمران خان صاحب کی جو ملاقات تھی بنی گالہ میں اس میں اور جو پھر ہم سب نے سپیچ سنی ابھی ان کی F9 پارک میں، اس میں یہ تاثر تو بالکل زائل ہو چکا ہے کہ کہیں پہ کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سمیرہ خان صاحبہ نے وہاں سوال بھی کیا عمران خان سے کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے آپ بیٹھیں گے کسی کے ساتھ، گفتگو کریں گے، یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ جو کشیدگی کی صورتحال ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ کوئی یعنی اس طرح سے بیسیکلی پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کوئی ڈیل وغیرہ کا پیغام اگر آئے تو اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا۔ تو خان صاحب نے بالکل اس تاثر کو زائل کیا اور کہا کہ نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جو کچھ بھی ہوگا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سمیرہ صاحبہ نے پوچھا کہ مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں، مذاکرات کے لیے آپ کو کہا گیا ہے اور اگر کہا جائے تو آپ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا میرے کیا مذاکرات ہونے ہیں، میری کیا کسی سے بحث ہونی ہے، میرے کیا مطالبات ہیں، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے
کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کروا دیں اور الیکشن اسی سال کروائیں. یہ سوال بھی ان سے بار بار کیا جاتا رہا کہ آپ کچھ ریلیز میں الیکشن کا جو آپ کا مطالبہ ہوتا تھا، مین مطالبہ کہ آپ جنرل الیکشنز کروائیں، اس سے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. کیا عمران خان گھبرا گیا؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں، میں تو بالکل نہیں گھبراتا. اور کیا میں آپ کو گھبرایا ہوا نظر آتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں. تو خان صاحب نے کہا میرا وہی مطالبہ ہے کہ اسی سال الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ الیکشن کا سال ہے. کیوں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، اور اس کے بعد جو حکومت آئے وہ قومی اعتماد بحال کرے اور پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی سرگرمیاں دوبارہ جاری ہو سکیں. اب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی سوال ہوا، اور جو اپائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر کے اندر، اس پہ بھی سوال ہوا کہ کیا جو پاکستان میں یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے یہ ایک صرف اپائنٹمنٹ کے لیے ہے. خان صاحب نے کہا کہ جی میں کنفرم تو نہیں کرتا اس کو کہ یہ واقعتاً جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس ایک اپائنٹمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ صرف ایک شخص کے لیے، ایک عہدے کے لیے، ایک اپائنٹمنٹ کے لیے پورے پاکستان کو ہولڈ پر لگایا جائے، پورے پاکستان کا نظام معطل کیا جائے، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. پھر وہاں شہباز گل کے حوالے سے بھی بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے کھل کر گفتگو کی. وہ جو پہلے کیا 2-3 جگہوں پر انہوں نے بھی کہا، اور فیصل جاوید خان نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا، اور فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ جی وہ غلط بیان تھا، وہ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ وہ. اب اس طرح کی وہ جو تعویلات ہیں اور جو تشریحات ہیں وہ نہیں آ رہی شہباز گل کے بیان کے حوالے سے. اب صرف سپورٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم شہباز گل کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو تشدد ہو رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہیں. بنی گالہ میں بھی خان صاحب نے نوجوان صحافیوں کے ساتھ جب گفتگو کی تو یہی کہا کہ خوف کے ذریعے، خوف اور جبر اور ظلم کے ذریعے آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی F9 پارک میں جو انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہاں کا جو لوکل مقامی پاکستانی ہلاکو خان ہے وہ بھی اسی طرح لوگوں کو خوف کے ذریعے غلام بنانا چاہتا ہے جس طرح تاریخ میں ہلاکو خان اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. اور جب وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اس پوری بستی اور پورے شہر کو جلانے کے بعد، تو وہ جو لوگ بچ جاتے تھے وہ جا کر پوری دنیا کو بتاتے تھے کہ کتنے ظالم ہیں ہلاکو خان یا چنگیز خان. تو اس کی بنیاد پر ان کے جو مد مقابل لوگ ہوتے تھے وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے اور بغیر لڑے اپنی شکست تسلیم کر لیتے تھے. تو عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اور آج F9 پارک میں دونوں جگہوں پر یہ بات کی کہ پاکستان کا جو مقامی اور لوکل مینوفیکچرڈ ہلاکو خان ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ خوف اور جبر ظلم کے ذریعے وہ ایک ایسی فضا بنائے. شہباز گل کے اوپر جو مظالم کر کے اس کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کروائی گئی ہیں، وہ ان کے ذریعے جو لوگ رجیم چینج کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا عمران خان کی گفتگو کو آگے پہنچا رہے ہیں، ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پاکستان میں غلامی کا ایک نیا دور شروع ہونا چاہتا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم خوف کے بت کو تسلیم کر لیں، خوف کا جو بت ہے جو بنایا جا رہا ہے اس کو تسلیم کر لیں، اس کے آگے جھک جائیں، تو پاکستان بڑے لمبے عرصے کے لیے اور پاکستان کی قوم ہمیشہ کے لیے غلامی میں چلی جائے گی. لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ وہ آیت کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے خوف دور کر دیتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہلاکو کو اور نیوٹرلز کو بار بار خان صاحب نے پکارا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے خوف ختم کر دیتا ہے. اور عمران خان نے کہا کہ ان کا اور پوری قوم کا خوف ختم ہو چکا ہے. لہٰذا دو جو ڈسکشنز ہوئی ہیں عمران خان کی، ایک F9 پارک میں، ایک بنی گالہ میں، ان کی دو واضح چیزیں ہیں. جو مختصراً آخری خلاصہ، آخری گفتگو وہ یہ ہے کہ ڈیل کی کوئی بات نہیں چل رہی، کوئی یعنی NRO بیہائنڈ دا سین جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا NRO لے لیتے تھے جن کو اقتدار سے نکالا جاتا تھا، وہ دوبارہ گیٹ نمبر 4 پر نظر آتے تھے اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے تھے. تو خان صاحب نے کہا وہ نہیں ہوگا. اور دوسرا، شہباز گل کو اون کرتے ہیں، شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ رہیں گے. ملک گیر جلسوں کا اعلان بھی خان صاحب نے کر دیا ہے جو کل لیاقت باغ راولپنڈی سے شروع ہوگا. ہماری دعا ہے کہ لیاقت باغ جو ہے وہ پاکستانی سیاسی تاریخ کے حوالے سے کوئی اس کا اچھا تاثر نہیں ہے. اس کے یہاں پر بے نظیر بھٹو اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی تھی اسی لیاقت باغ میں جلسوں کے بعد.
تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو، بلکہ پاکستان کے ہر لیڈر کو، ہر بڑے رہنما کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تاکہ پاکستان میں جو انتشار ہے وہ نہ پھیلے اور پاکستان ترقی، خوشحالی، خود مختاری اور امن و امان کی طرف اپنا سفر شروع کر سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔